بسم الله الرحمن الرحيم. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما زكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. صدق اللہ العظیم. سورہ مائدہ کی یہ آیات آپ کے سامنے پڑھی گئیں. ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پر ذبیحے کے تعلق سے احکام ذکر فرمائے ہیں. جیسا کہ اس سے پہلے آپ کے سامنے ذکر کیا گیا تھا، اس کی شروعات ہی ہوئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وعدے کیے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو شریعت بتلائی ہے، جو دین بتلایا ہے اور جو قانون بتلایا ہے، اس کی پاسداری کرنی ہے، اس کا لحاظ رکھنا ہے اور اس بات کی کوشش کرنی ہے کہ حلال و حرام کی اپنی زندگی میں تمیز کرنی ہے، محرمات سے بچنا ہے اور حلال چیزوں کو اختیار کرنا ہے. وہ چیزیں جن سے اخلاق سدھرتے ہیں، وہ باتیں جن سے اخلاق بنتے ہیں، ان کو اختیار کرنا ہے. جو چیزیں مخرب اخلاق ہیں، جو چیزیں اخلاق کو بگاڑنے والی ہیں، جو انسانیت کے چہرے پر بدنما داغ ہیں، ان سے ہمیں دور رہنا ہے. تو شکار کے بارے میں ذکر کیا گیا تھا، شاعر اللہ کے بارے میں ذکر کیا گیا تھا. اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر کچھ خاص احکام ذبیحے کے تعلق سے ذکر فرمائے ہیں. چنانچہ سب سے پہلے آیات کا ترجمہ اور مفہوم سن لیتے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکام دیے ہیں، جو شریعت بتلائی ہے، اس شریعت کے تعلق سے، ذبیحے کے تعلق سے جو مسائل ہیں اور حلال و حرام کے تعلق سے جو احکام ہیں، وہ انشاءاللہ یہاں پر ذکر کیے جائیں گے. سب سے پہلے کہا جا رہا ہے حرمت علیکم المیتہ. میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے اور شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے حرمت علیکم المیتہ، تم پر حرام قرار دیا گیا ہے مردار جانور، والدم اور خون، ولحم الخنزیر اور سور کا گوشت، وما اہل لغیر اللہ بھی، اور وہ جانور جو اللہ کا نام لیے بغیر حلال کیا گیا ہو، جو غیر اللہ کے نام پر جس کو قربان کیا گیا ہو. وما اہل لغیر اللہ بھی، جو اللہ، جس پر جانور پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، جسے بغیر اللہ کا نام لیے ہوئے ذبح کیا گیا ہو، یا غیر اللہ کا نام لے کر جسے ذبح کیا گیا ہو. والمنخنقہ، اور وہ جس کا گلا گھونٹ دیا گیا ہو. والموقوذہ، اور وہ جو چوٹ کھایا ہوا جانور ہو. والمتردیہ، اور وہ جو بلندی سے گر کر مرا ہو یا بلندی سے گر کر چوٹ کھایا ہو. والنطیحہ، اور وہ جانور جسے کسی ٹکر کی وجہ سے وہ مرا ہوا ہو. وما اکل السبع، اور وہ جانور جسے کسی درندے اور چیڑ پھاڑ کرنے والے جانور نے کھایا ہو. الا ما زکیتم، سوائے اس کے کہ تم اس کو خود ذبح کرو. الا ما زکیتم، سوائے اس کے کہ تم خود ذبح کرو. وما ذبح علی النصب، اور اسی طرح وہ ذبیحہ جو
چڑھاوے کا ہو، جس کو کسی اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے نام پر چڑھایا گیا ہو، یا غیر اللہ کے نام سے ذبح کیا گیا ہو، یا کسی آستانے پر اسے ذبح کیا گیا ہو، کسی خاص مقصد سے اسے ذبح کیا گیا ہو، وما ذبح علی النصب، اور جسے کسی خاص اس سے ذبح کیا گیا ہو، کسی خاص یعنی کسی خاص ارادے اور کسی خاص متعین جگہ پر اسے ذبح کیا گیا ہو کسی غیر اللہ کے نام سے۔ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور یہ کہ پانسوں کے ذریعے تم اپنی قسمت نکالو۔ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، پانسے کے ذریعے تم اپنی قسمت کو دیکھو، اپنی قسمت کا جائزہ لو۔ ذَلِكُمْ فِسْقٌ، یہ سب گناہ کے عمل ہیں۔ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا، آج وہ لوگ مایوس ہو گئے جو کافر ہیں، جو کافر اور مشرک ہیں، آج وہ مایوس ہو گئے تمہارے دین سے۔ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ، تم ان سے مت ڈرو، مجھے سے ڈرو۔ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ، آج میں نے تم پر دین کو مکمل کر دیا۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ، اور تمہارے لیے تم پر اپنی نعمتیں تمام کر دیں۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تمہارے لیے دین کو، اسلام کو تمہارے لیے پسند کیا۔ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ، اگر کوئی مجبوری کی حالت میں پھنس جائے، جہاں بلب ہو جائے، غیر متجانف لِإِثْمٍ، وہ گناہ کا ارادہ نہ کرے، تو اگر وہ اس کو کھاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا ہے۔ یہاں پر جو احکام ذکر کیے گئے اور جن کا ذکر یہاں پر کیا گیا، اس میں بہت سی باتیں یہاں پر ذکر کی گئی ہیں، ہم انہیں یہاں پر آپ کے سامنے بتائیں گے، ذکر کریں گے۔ سب سے پہلی جو آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کی طرف اشارہ فرما رہا ہے کہ تمہارے لیے مردہ جانور کھانا حرام کیا گیا، حرام قرار دیا گیا، تم پر مردہ جانور حرام قرار دیا گیا، اور اسی طرح تمہارے لیے خون حرام قرار دیا گیا، اور اسی طرح تمہارے لیے خنزیر حرام قرار دیا گیا، اور وہ جانور حرام قرار دیے گئے جن پر اللہ کا نام نہ لیا گیا۔ قرآن مجید نے حرمت اور حلت کے مسئلے پر، جو حرمت و حلت کا مسئلہ یہاں بیان کیا گیا ہے، اس میں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ یہ حرمت و حلت اس حساب سے نہیں ہے کہ اگر اس کے علاوہ کسی اور دوسرے جانور کو کھاتا ہے تو اسے وہ مر جائے گا یا سخت بیمار ہو جائے گا، بلکہ حرمت و حلت کا جو معیار بتایا گیا ہے اور جو پیمانہ مقرر کیا گیا ہے، وہ پیمانہ اس لحاظ سے ہے کہ ان جانوروں کے کھانے سے یا ان جانوروں کے گوشت کھانے سے انسانی زندگی پر کیا اثرات مرتب ہونے والے ہیں، ان کے اخلاق کیسے بنیں گے، اور جو ان جانوروں کو کھائے گا اس کے اخلاقی پہلو کیا ہوں گے، اور جو ان جانوروں کو نہیں کھائے گا اس کے اخلاقی پہلو کیا ہوں گے۔ گویا کہ اس بات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ جن جانوروں کو حلال کیا گیا ہے، جو پاکیزہ ہیں، صاف ہیں اور طیب ہیں، ان کے کھانے سے انسان کے اندر جو اخلاق پیدا ہوں گے وہ اخلاق بہت ہی نمایاں اور بلند ہوں گے، اور اس لحاظ سے انسان پاک باز ہوگا۔ اور اگر ایسے جانوروں کا استعمال کرتا ہے جو جانور غلاظت میں رہتے ہیں یا پاک نہیں رہتے ہیں، طیب نہیں ہیں، ان جانوروں کا اگر استعمال کرے گا
ان جانوروں کا اگر گوشت کھائے گا تو ایسی صورت میں اس سے جو اعمال سرزد ہوں گے، اس کی بنیاد پر جو انسان مظاہرے کرے گا، یا اس کی بنیاد پر وہ لوگوں سے جو معاملات کرے گا، اس کی بنیاد پر جو لوگوں کے ساتھ معاملات اس کے ہوں گے، وہ معاملات غیر اخلاقی ہوں گے، غیر انسانی ہوں گے، جس میں کسی کے ساتھ نرمی نہیں ہوگی، کسی کے ساتھ ہمدردی نہیں ہوگی، کسی کے ساتھ محبت نہیں ہوگی، کسی کے ساتھ رواداری نہیں ہوگی، بلکہ وہ غیر انسانی، غیر مساویانہ سلوک اور غیر ہمدردانہ سلوک پر مبنی ہوگا۔ گویا کہ کھانے پینے میں اور حلال و حرام کی تمیز میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے، اور یہ اس کے اثرات بھی مرتب ہوتے ہیں۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ ہماری زندگی میں حلت و حرمت کی اگر قید ہے، اگر ہم مومن ہیں اور ہم اللہ کے نام لیوا ہیں، اللہ کے شہدائی ہیں، دین پر عمل کرنے والے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دین میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کن چیزوں کو جائز قرار دیا ہے، کن چیزوں کو ناجائز قرار دیا ہے، کھانے میں کون سی چیزیں پاکیزہ ہیں اور کھانے کے لیے کون سی چیزیں پاکیزہ نہیں ہیں، اگر ان کا لحاظ رکھا جاتا ہے اور اس کی بنیاد پر عمل کیا جاتا ہے، تو اس کا اثر یہ مرتب ہوتا ہے کہ انسانی زندگی میں جو معاملات ہوتے ہیں یا انسانوں کے ساتھ جو معاملات ہوتے ہیں، وہ یہ ہوگا کہ اگر حلال و حرام کی تمیز اس نے کی ہے، حلت و حرمت کا وہ پابند رہا ہے، اور ہمیشہ پاکیزہ چیزوں کا استعمال کیا ہے، تو اس کے معاملات بھی لوگوں کے ساتھ اچھے ہوں گے، اس کا برتاؤ بھی لوگوں کے ساتھ اچھا ہوگا، وہ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہوگا، اٹھنے بیٹھنے عمل کرنے میں، اور زندگی کے جو نشیب و فراز ہیں، زندگی کے جو مسائل ہیں، اس میں وہ لوگوں کے ساتھ اپنا اچھا کردار پیش کرے گا، اپنا اچھا عمل پیش کرے گا۔ لیکن اگر اس نے حرمت کا لحاظ نہیں رکھا، حلت و حرمت کا لحاظ نہیں رکھا، وہ حرام چیزوں کو استعمال کر رہا ہے، پاکیزہ چیزوں کو نہیں استعمال کر رہا ہے، گندی چیزوں کو استعمال کر رہا ہے، ایسی چیزوں کو استعمال کر رہا ہے جو مخرب اخلاق ہوں، یا ایسے پرندے جو چیڑ پھاڑ کرنے والے، جن کو حرام کیا گیا، جس کے اندر یہ صفت پیدا ہو کہ وہ چیڑ پھاڑ کرتے ہوں، اگر وہ چیڑ پھاڑ کرنے والوں کا گوشت استعمال کرتا ہے تو شاید ظاہر بات ہے اس کے اخلاق پیدا ہوں گے کہ وہ بھی دوسروں پر دست درازی کرنے والا ہوگا، دوسروں پر ظلم و زیادتی کرنے والا ہوگا، دوسروں کے ساتھ ناانصافی کرنے والا ہوگا۔ لیکن اگر اس میں اس کا لحاظ رکھتا ہے، پاکیزگی کا لحاظ رکھتا ہے، طہارت کا لحاظ رکھتا ہے، اور خاص طور پر جانور کے ذبح کرنے کا جو صحیح طریقہ ہے، اس میں اس بات کا خیال رکھتا ہے کہ وہ جانور جھٹکے کا نہیں ہے، وہ جانور کہیں کسی دوسرے کسی معبود کے نام پر یا مورتی یا کسی معبود کے نام پر اسے ذبح نہیں کیا گیا ہے، یا وہ جانور کہیں سے گرا نہیں ہے، جھٹکے کا نہیں ہے، تو ایسی صورت میں وہ جانور اس کے لیے جائز ہے۔ اسی طرح یہاں پر اس بات کی نشاندہی کی جا رہی ہے، ایک تو یہ ہے کہ طیب اور غیر طیب، کون سی چیز طیب ہے، پاکیزہ ہے، اور کون سی چیز ہمارے لیے پاکیزہ نہیں ہے، اس کا لحاظ ہمیں کرنا ہوگا۔ پاکیزہ چیزوں کو ہمیں اختیار کرنا ہوگا، غیر پاکیزہ چیزوں سے ہمیں بچنا ہوگا اور اس سے احتراز کرنا ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ شکار کے معاملے میں جیسا کہ ہم نے کئی ابھی آپ کے سامنے ذکر کی کہ وہ جانور ایسا نہ ہو کہ وہ مردار ہو، وہ جانور ایسا نہ ہو جس کا خون اس کے اندر جم گیا ہو، کیونکہ خون حرام ہے، خون کا استعمال حرام ہے، پورے طور پر اس کو کہہ دیا گیا وہ دم۔ جو لوگ خون کا استعمال کرتے ہیں یا اس کو کھاتے ہیں یا اس کا استعمال کرتے ہیں، تو ان کے بارے میں کہا گیا کہ وہ حرام ہے۔ ایک نجیس العین لحم الخنزیر کہا گیا،
خنزیر کا گوشت، سور کا گوشت، اس کے بارے میں بالکل قرآن نے یہ واضح کر دیا کہ یہ نجس العین ہے، یہ ایسا جانور ہے جو غلاظت میں رہتا ہے، گندگی میں رہتا ہے، جس کے خون سے اور جس کے ریشے سے کبھی غلاظت ختم نہیں ہوتی، گندگی ختم نہیں ہوتی۔ وہ صرف یہ نہیں کہ وہ بیماریوں کو جنم دیتا ہے، بلکہ وہ مخرب اخلاق بھی ہے، جس سے اخلاق بھی بگڑتے ہیں، جس سے انسانی قدریں بھی بگڑتی ہیں۔ تو اگر وہ چیزیں جس سے انسانی قدریں ختم ہو رہی ہوں، جس سے انسانی سماج میں بگاڑ آ رہا ہو، وہ چیزیں ہمارے لیے جائز پاکیزہ نہیں ہو سکتی۔ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جانوروں کے بارے میں یہاں کہا جا رہا ہے، یہاں جانوروں کی حلت و حرمت کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ ہم نے سب سے پہلے آپ کو بتا دیا کہ حلت و حرمت اس بنیاد پر نہیں ہے کہ اس کی بنیاد پر آدمی زیادہ بیمار ہو جائے گا یا اس کو کھانے سے آدمی مر جائے گا، اس بنیاد پر نہیں ہے، بلکہ اخلاقی قدروں کی بنیاد پر حلت و حرمت اور ایمان اور غیر ایمان کو ذکر کیا گیا کہ جو ایمان والا ہوگا وہ اللہ تبارک تعالیٰ جو احکام دے رہا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ جو پاکی کے راستے بتا رہا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ طیب اور حلال چیزوں کا ذکر کر رہا ہے، اس کو وہ اختیار کرے گا، اور جو چیزیں طیب اور حلال نہیں ہیں، جو چیزیں پاکیزہ نہیں ہیں، وہ اس سے بچے گا۔ تو ایک تو یہ چیز پیدا ہوتی ہے کہ انسان مردار چیز کا استعمال نہ کرے۔ پھر اس کے بعد ہمیں یہ جاننا ہے کہ یہ جو اصناف بتائی گئیں، جو طریقہ کار بتائے گئے، جس میں کہا گیا کہ وہ اس کا گلا نہ گھونٹا گیا ہو، کہ جانور کو گلا گھونٹ دیا گیا، اب آپ سمجھ لیں کہ وہ جائز ہے ہمارے لیے، تو وہ جائز نہیں ہوگا۔ اسی طرح جانور گر پڑا کسی اونچی جگہ سے تو اب وہ جائز نہیں ہو جائے گا۔ اسی طرح یہ چٹان سے ٹکرا کر اس کا سر پھٹ گیا اور وہ جاں بحق ہو گیا تو ہمارے لیے جائز نہیں ہو جائے گا۔ اور اسی طرح اگر کوئی اور شکل یا کسی جانور چیڑ پھاڑ کرنے والے جانور نے اس کو کھا لیا تو اب وہ ہمارے لیے جائز نہیں ہو جائے گا، بلکہ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اس کو ذبح کیا گیا ہو۔ الا ما زکیتم، کہ اگر اس کے اندر زندگی کی رمق باقی ہے اور وہ زندہ ہے تو ایسی صورت میں پھر آپ اس کو ذبح کر دیجئے، ذبح کر کے وہ آپ کے لیے پاکیزہ ہو جائے گا۔ جانور کے چوٹ لگ گئی، زیادہ چوٹ لگ گئی، آپ اس کو ذبح کر دیجئے، پاکیزہ ہو جائے گا اس کا گوشت۔ اگر اس کے اندر زندگی کی رمق ہے، اگر مر گیا تو پھر وہ آپ کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر گلا گھونٹنے سے ابھی مرا نہیں ہے، ابھی زندگی باقی ہے، گلا گھونٹا تھا لیکن ابھی زندگی باقی ہے، آپ نے ذبح کر دیا، اس کی نسیں کاٹ دیں، حلق پر چھری چلا دی، تو اب وہ آپ کے لیے جائز ہو جائے گا۔ اسی طرح آپ نے ایک جانور شکار کرنے والا جانور اس نے شکار کیا، تھوڑا بہت نوچا گزوٹا، لیکن ابھی اس کے اندر زندگی باقی تھی، آپ نے اس کو ذبح کر دیا تو وہ جانور آپ کے لیے جائز ہو جائے گا۔ لیکن اگر یہ شکلیں آپ نے اختیار نہیں کی یا چیر پاڑ کرنے والے جانور نے زیادہ کھا لیا تو پھر اب وہ جانور آپ کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ اسی طرح کہا گیا وما ذبح علی النصب، جو بتوں کے لیے ذبح کیا جائے، بتوں کے نام پر، کسی مورتی کے نام پر، کسی غیر خدا کے نام پر، غیر اللہ کے نام پر، اگر کسی ولی بزرگ کسی کے نام پر بھی اگر اسے ذبح کیا گیا یا خاص رسم و رواج کے تحت کیا گیا تو وہ چیز آپ کے لیے جائز نہیں ہوگی۔ وما ذبح علی النصب، اگر ان کو خاص مقامات پر ذبح کیا جا رہا ہے، غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جا رہا ہے، ولیوں یا بزرگوں کے نام پر ذبح کیا جا رہا ہے، یا کسی آستانے پر اس کو ذبح کیا جا رہا ہے، یا کسی استھان پر اسے ذبح کیا جا رہا ہے، تو پھر وہ آپ کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ کہ جس طرح ان استھانوں پر کچھ بلی چڑھائی جاتی ہے یا کچھ خاص آستانوں پر بزرگوں کے نام پر، ولیوں کے نام پر ذبیحے کیے جاتے ہیں، وہ چاہے کوئی بھی اللہ کا بندہ ہو، اگر اس کے نام پر، کسی کے نام پر اگر ذبیحہ کیا گیا تو وہ جانور آپ کے لیے جائز نہیں ہوگا اور کسی طرح وہ حلال اور طیب نہیں ہوگا۔ قربانی صرف اللہ کے نام پر ہوگی، ذبیحہ صرف اللہ کے نام پر ہوگا، اگر غیر اللہ کا نام لے لیا گیا تو پھر وہ جائز نہیں ہوگا۔ وما ذبح علی النصب وان تستقسموا بالازلام، اور پھر یہ کہا گیا کہ تم پانسوں سے اپنی قسمت کا فیصلہ کرو۔ پانسے
پہلے زمانے میں، زمانے جاہلیت میں خاص طور پر یہ ہوتا تھا کہ تیر سے فال نکالی جاتی تھی، پانسے نکالے جاتے تھے، اور یہ سمجھا جاتا تھا کہ اگر ایک فلاں تیر نکل آیا تو پھر جو ہم جس نیت کر رہے ہیں یا جس کام کا ارادہ کر رہے ہیں وہ کام ہمارا صحیح ہوگا. لیکن اگر اس طرح نہیں نکلتا ہے تو پھر ہمارا کام نہیں صحیح ہوگا. وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، یہ سب چیزیں ناجائز ہیں. اس کو اگر کوئی اختیار کرتا ہے اور اس بنیاد پر وہ اپنی زندگی کو لگاتا ہے تو پھر اس کے لیے وہ چیز جائز نہیں ہوگی، اور یہ سب فاسقانہ کام ہے. یہ کہیں بھی مومنانہ کام نہیں ہو سکتا. ذالکم فسق، یہ فسق عمل ہے. الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، اللہ تعالیٰ نے جو دین اسلام عطا فرمایا ہے، دین کی رہنمائی عطا فرمائی ہے، دین کا جو مزاج عطا فرمایا ہے، دین کی جو قدریں عطا فرمائی ہیں، اللہ نے جو دین کو محفوظ قرار دیا ہے، اس دین کا تقاضا یہ ہے کہ آج کافر تم سے مایوس ہو چکے ہیں. وہ یہ سمجھ چکے ہیں کہ یہ مسلمان ہیں، اپنی قدروں سے نہیں ہٹیں گے، اپنے اخلاقیات سے نہیں ہٹیں گے، اور اپنے دین سے نہیں ہٹیں گے، اپنے ایمان سے نہیں پچھڑیں گے، یہ کبھی بھی تمہارے دین میں داخل نہیں ہوں گے. چنانچہ وہ چیزیں جو شاعر اللہ، جیسا کہ اس سے پہلے شاعر اللہ کی بات آئی تھی کہ تم شاعر اللہ کا احترام کرو گے، اللہ کے جو شاعر ہیں وہ تمہارے لیے حلال کیے گئے ہیں، ان کی پاسداری کرو گے، اس کے علاوہ تم کسی دین کو اختیار نہیں کرو گے. اور آپ دیکھیں کہ یہاں پر یہ بات ثابت آتی ہے کہ جو دین کے شاعر ہیں، جو دین کی بنیادیں ہیں، جو دین کی روح ہے، اس کو ہمیں اختیار کرنا ہے. وہ چیزیں جو کسی دین کی علامت ہیں، غیر اللہ کے علاوہ شرکیہ علامتیں ہیں، ہمیں اس سے پرہیز کرنا ہے. ہمیں کسی ایسے دین کی طرفداری نہیں کرنی ہے، ایسے دین کے بارے میں کچھ نہیں کہنا ہے جو دین اسلامی عقائد سے انحراف کرتا ہو، جو دین اس کے نظریات سے ٹکراتا ہو. ہمیں اسی چیز کو اختیار کرنا ہے جو دین کے اندر مکمل ہو. یا یہ اس بات کی رہنمائی دی گئی کہ کافر تم سے مایوس ہو چکے ہیں. اگر تم دین پر قائم ہو، دین پر عمل کرنے والے ہو، دین پر مضبوطی سے جمنے والے ہو، تو تم سے وہ پورے طور پر مایوس ہیں. تمہیں ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. اگر تم اللہ کا ڈر تمہارے اندر ہے، اگر تم اپنے خالق و مالک کو پہچانتے ہو، اپنے رب کو جانتے ہو، اپنے مالک کو جانتے ہو، تو ایسی صورت میں تمہیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. تم صرف اور صرف مجھ سے ڈرو. الیوم اکملت لکم دینکم. اب یہ آیت کریمہ جو ہے، اس کے بارے میں خاص پس منظر بھی ذکر کیا گیا. اس آیت کے پس منظر میں خاص طور پر یہ بات صحابہ کرام نے بھی عرض کی، اور یہ خاص پس منظر کہ آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا. یہ جو قربانی کا اور ذبیحے کا اور اس کے جو احکام تھے، اس کا جو پس منظر تھا وہ یہ تھا کہ سن 6 ہجری جو صلح حدیبیہ کا موقع ہے، اس موقع پر یہ آیات نازل ہو رہی ہیں. لیکن یہ آیت جس میں کہا گیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمتیں تمام کر دیں اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا. یہ آیت، اس کا پس منظر حجۃ الوداع کا موقع ہے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری حج ہے. اور حجۃ الوداع کے موقع پر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خطبہ دیا اور اس میں پوری مانوتا کو، پوری انسانیت کو مخاطب کر کے فرمایا اور بہت سے پیغامات دیے، عورتوں کے تعلق سے، مردوں کے تعلق سے، بچوں کے تعلق سے، مکے کی حرمت کے تعلق سے، مدینہ کی حرمت کے تعلق سے، انسانی جانوں کی قدروں کو اور اس کی حلت و حرمت کے تعلق سے تمام جو باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائیں، وہ گویا کہ وہ موقع تھا جس کے بعد پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے، اور گویا کہ اس بات کی طرف اشارہ کر دیا گیا کہ اب دین کی ضرورت، جو باتیں بنیادی تھیں، اس کی تکمیل کر دی گئی. اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. آج
ختم نبوت کا گویا کہ اعلان کر دیا گیا، لا نبی بعدی، میرے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اور کار نبوت پر جو لوگ چلیں گے وہ وہی ہوں گے جو اس منہج نبوت پر عمل کرنے والے ہوں گے، اور نبوی مشن کے مطابق وہ اپنی زندگی چلانے والے ہوں گے۔ تو کہا گیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمتیں تم پر تمام کر دیں، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے دین اسلام پر راضی ہو گیا۔ تو یہ پس منظر گویا کہ اسلام جو دین ہے، دین کی صورت میں آیا، وہ اس بات کی گارنٹی لے رہا ہے کہ اب اس میں کسی طرح کی تبدیلی ممکن نہیں۔ اللہ نے جو احکام بیان کر دیے، علت و حرمت کے تعلق سے، انسانی قدروں کے تعلق سے، بنا و بگاڑ کے تعلق سے، سماج کے بہتری اور فلاح و بہبود کے لحاظ سے، وہ اسی بنیاد پر قائم رہے گی۔ اس میں جو طیب چیزیں ہیں، پاکیزہ چیزیں ہیں، ان کا استعمال کیا جائے گا، اور غیر طیب جو ہیں ان کا استعمال نہیں کیا جائے گا۔ یہاں ہمیں اسی سے سبق لینے کی ضرورت ہے۔ قرآن مجید ہمیں اسی کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ آگے اور بھی علت و حرمت کے تعلق سے احکام آئیں گے، انشاءاللہ اس کو بیان کیا جائے گا۔ آج جو آیات آپ کے سامنے پڑھی گئیں، اس میں اسی کی طرف نشاندہی کی گئی کہ دین کو اللہ نے مکمل کر دیا، اسی کو اختیار کرنا ہے۔ اس سے ہٹ کر ہم اگر کہیں کامیابی سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں تو اس میں یہ لازم آئے گا کہ ہمارے ایمان میں کھوٹ ہے، ہمارے ایمان میں کمی ہے، اور جب ایمان میں کمی ہے، اللہ اہل ایمان سے مطالبہ کر رہا ہے کہ وہ اس چیز کو چاہ رہا ہے کہ حلت و حرمت کے لیے یہاں کوئی فہرست نہیں بیان کی جا رہی کہ کون سے جانور حلال ہوں گے، کون سے جانور حرام ہوں گے۔ شروع میں جیسا کہ بتایا گیا کہ کون سے جانور جو بہیمہ ہوں، وہ جانور جن کے کھر والے ہوں، وہ جانور جو چرنے والے ہوں، وہ جانور جو پاکیزہ ہوں، جن کے اندر گندی صفات نہ ہو، وہ جانور تمہارے لیے حلال کیے گئے، اور اگر اس کو استعمال کرو گے تو پھر تمہاری کامیابی ہے، اور اگر اس سے ہٹو گے تو تمہاری کامیابی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔